13ویں صدی کے مشہور سیاح ابن بطوطہ ایک دفعہ وولگا کے علاقے میں سفر کرتے ہوئے گئے۔ وولگا ایک بہت مشہور نہر کا نام ہے جو آج کل کے روس میں پائی جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے اس علاقے میں تو انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ انہوں نے دیکھا جو اس علاقے کے رہائشی تھے وہ رات کو اپنے مال مویشی گھوڑے وغیرہ ان کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اور کوئی بھی انسان نہیں ہوتا تھا وہاں پہ ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ جب انہوں نے تھوڑا سی پوچھ گچھ کی تو ان کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں جو چوری کے قانون ہے وہ بہت سخت ہے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کے پاس چوری شدہ گھوڑا ملے تو اس کو بدلے میں 9 گھوڑے دینے پڑتے تھے۔ اگر اس کے پاس گھوڑے نہ ہو تو اس کے بیٹے لے لیے جاتے تھے، اور اگر اس کے بیٹے نہ ہو تو شخص کو خود ہی پکڑ کر بھیڑ کی طرح مار دیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ جو تھا یہ اصل میں گولڈن ہورڈ کی سلطنت میں آتا تھا۔ گولڈن ہورڈ جو تھا ان کا نام ان کے چھاؤنیاں، ان کے ٹینٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے آیا تھا کہ وہ یلو کلر کی تھی اور ان کا نام گولڈن ہورڈ پڑ گیا۔ اور یہ جو ان کا جو علاقہ تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ یہ کہنا ہے کہ ان کے عروج پر یہ سکندر اعظم نے جتنی علاقے فتح کیے اس سے زیادہ بڑی یہ ایک ٹیریٹری تھی۔ گولڈن ہورڈ کا آغاز چنگیز خان سے ہوتا ہے۔ اب سب نے چنگیز خان کا نام تو سنا ہوا جنہوں نے اتنا وسیع علاقہ ایشیا میں فتح کیا۔ تو جب چنگیز خان اپنی موت کے قریب تھے تو انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی اس کو 4 اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جو ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا جس کا نام جوکی تھا وہ چنگیز خان کے مرنے سے پہلے مر گیا۔ تو پھر چنگیز خان نے جو علاقہ اس کو دینا تھا وہ اس کو دینے کے بجائے جوکی کے بیٹے کو یعنی کہ اپنے گرینڈ چائلڈ کو اس نے وہ علاقہ دے دیا۔ اس کا نام تھا بتو خان، اور بتو خان جو تھا وہ پہلا سربراہ بنا گولڈن ہورڈ کا۔ اور جو علاقے اسے دیے گئے وہ مغربی ایشیا اور جس کو یورو ایشیا آج کل کہا جاتا ہے وہ والے علاقے تھے، وہ اس کو ملے، اور اس نے ان علاقوں کو اور بڑا کیا۔ اس نے کئی آج کل کا جو یوکرین ہے اس کے علاقے اس نے فتح کیے، جس میں کیو شامل ہے، یوکرین کا دارالحکومت۔ اس نے بلگیریا، ہنگری، پولینڈ، یہ مشرقی یورپ کے کئی علاقے اس نے فتح کیے، اور بہت سارا جو آج کل کا روس ہے وہ اس کے بھی علاقے بتو خان نے فتح کیے۔ جو گولڈن ہورڈ کی سلطنت تھی یہ 13ویں سے 15ویں صدی تک قائم رہی، لیکن جو اس کی میراث ہے، جو اس کی لیگیسی ہے وہ آج تک دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ایک عام جو اس کی لیگیسی ہے وہ یہ تھی کہ ماسکو ایک شہر کے طور پر اور روس کے دارالحکومت بنا، اس کا جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ گولڈن ہورڈ کے زمانے میں ہوا تھا۔ در حقیقت روس کے اور بھی بہت سے عام شہر تھے جو ماسکو سے زیادہ عام سمجھے جاتے تھے، لیکن گولڈن ہورڈ نے وہاں کافی تباہی مچائی۔ لیکن جو ماسکو تھا جو کہ چھوٹا سا تجارت کا مرکز تھا، اس نے گولڈن ہورڈ سے صلح رکھی، اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہاں کے جو شہزادے تھے انہوں نے اپنی سلطنت کو طاقتور کیا، اور ماسکو وقت کے ساتھ ایک مضبوط شہر بن کے ابھرا۔ اور یہ سارا پروسیس جو تھا یہ گولڈن ہورڈ کی ہی جنگیں اور ان کے جو کاروائیاں تھیں اس زمانے کی، اس کی وجہ سے ہوا۔ ایک اور خاص جو ان کی میراث ہے وہ اسلام کا پھیلنا تھا سینٹرل ایشیا، یورو ایشیا کے علاقے میں۔ جو گولڈن ہورڈ تھے وہ اصل میں منگول تھے چنگیز خان کی طرح، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے ترک بھی تھے۔ جو میجورٹی تھے وہ اصل میں ترک تھے، اور جو اشرفیہ تھے وہ منگول تھے۔ جو بتو خان کے صاحبزادے تھے جن کا نام برکے تھا وہ ایک مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنی سلطنت میں اسلام کو انٹروڈیوس کرایا۔ لیکن ان کے بعد آنے والے سلطانوں میں سے ایک جو تھے خاص طور پہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے ازبک خان، انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی، اور ان کے انڈر اسلام جو تھا وہ ایک طرح کا آفیشیل ریلیجن قرار دیا گیا، اور پھر اسلام کافی پھیلا گولڈن ہورڈ کے علاقوں میں۔ ابھی گولڈن ہورڈ کا ڈکلائن کیسے ہوا؟ ایک جو بہت بڑا سبب تھا اس کا وہ 14ویں صدی میں بلیک پلیگ، جس کو بوبونک پلیگ بھی کہا گیا، جس نے
یورپ کی 1/3 آبادی کو ختم کر دیا. یہ پلیگ کہا جاتا ہے کہ ایشیا سے شروع ہوا تھا اور اس کا گولڈن ہورڈ پہ بھی بہت برا اثر پڑا. ایک اور وجہ گولڈن ہورڈ کے ڈکلائن کی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کی لڑائی ہو گئی امیر تیمور کے ساتھ، جو ایک بہت بڑے اس زمانے کے سلطان تھے جنہوں نے کافی علاقے فتح کیے. اور جب ان سے لڑائی ہوئی تو امیر تیمور نے کافی شہر گولڈن ہورڈ کے میں تباہی مچائی. اس کے بعد آخر میں یہ ہوا کہ جو روس کے شہر تھے اور جو روسی وہاں پہ طاقتیں تھیں، انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کیا اور گولڈن ہورڈ وقت کے ساتھ کمزور ہوتا گیا. لیکن جیسے میں نے بتایا ہے، بے شک گولڈن ہورڈ کا نام ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوا، لیکن ان کی جو میراث ہے آج کل کی دنیا میں وہ اب آج تک قائم ہے.